اصل اس کو یہی رہنے دیں اور اب اس کو چھیڑنا نہیں ہے. آپ میرے دل میں خواہش ہے کہ سپیکر والا بھی بیان سنیں. یہ ہوتا نا نعت میں کو بڑھاؤ کم کرو، بیان میں جہاں سیٹ ہو گیا بس سیٹ ہے. اب آپ یہاں آ کے بیٹھ کے نا آپ بھی بیان آرام سے سنیں، توجہ سے سنیں. سارے یاد بیٹھو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جلدی جلدی مدینہ شریف لے جائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے. جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے. ہو سکتا ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے. حافظ صاحب، ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں. تو آئیے میں آج ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے. وہ نسخہ یہ ہے، آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے. یوں سمجھیں کہ اس کو ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. حضرت صاحب میں نا اس سپیکر کے بغیر بیان کر لوں گا، اب اس کو بار بار چھیڑنے سے باز نہیں آتے یار. کہہ رہے ہیں پیچھے آواز نہیں جا رہی، تھوڑی آواز تیز کرو. اس سپیکر کا وہاں رخ کر دیں یار، اس کو نہ چھیڑیں. یہ جو سادہ آواز ہے نا، مجھے یہ ذہن میں ہوتا ہے کان میں جائے اور دل میں اترے. یار یہ بیچارے اتنی دیر سے سپیکر کی آواز سے جنگ کر رہے ہیں، یہ سن سن کے بیچاروں کے کان تھک گئے ہوئے. اب تھوڑی سی آواز ہو، اگر کوئی مشکل ہے تو ایک سپیکر اٹھا کے وہاں پر قریب جا کے کر دو. وہ میں نے کر دی، وہ نہیں. آپ کی مہربانی، اس کو بار بار نہ چھیڑو یار. اور سادہ ہو سکتی ہے، اور کر دو سادہ، تھوڑی سی اور سادہ کر دو. یہ لاؤڈ وغیرہ بند کریں. آگے بالکل صحیح تھی، آپ کی بڑی مہربانی. آپ کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو. اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ. سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ. واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ. رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. حضرت صاحب آج میں آپ کو ایک کتنا پیارا واقعہ سناؤں. خاص طور پر یہ جو نوجوان، مجھے یہاں آ کر اس وجہ سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ یہاں نوجوانوں کی کثرت ہے. ان کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے، یقین جانو یہ نوجوان یہ تقدیریں بدل کے رکھ دیں. ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، میرا خیال ہے عمر اس کی تقریباً ان کے برابر ہوگی. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا. گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا.
پھر کہنے لگا میں بیسیکلی کارپینٹر ہوں، ترخان۔ کہنا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق، مسخری، گندی باتیں، فضول باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹہنی، لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں، ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے، مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ ہماری اسلامی بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ میری اسلامی بہنیں اگر یہ سعادت حاصل کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں۔ یہ اپنے گھر کا کام کاج ہاتھ سے کرتی ہیں، زبان فارغ ہے، ہاتھ سے کام کرتی رہیں، زبان سے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتی رہیں۔ حضرت صاحب ایک علاقے کا نام شاید آپ نے سنا ہو، بھائی پھیرو۔ وہاں سے ایک اسلامی بہن کا مجھے فون آیا، کہنے لگی حافظ صاحب میں پریشان بڑی رہتی ہوں۔ کیا رہتی ہوں؟ جب اس نے اپنی پریشانی بتلائی تو میرے دل سے دعا نکلی، یا اللہ ایسی پریشانی ہر مسلمان کو عطا کر۔ وہ پریشانی کیا تھی سنو ذرا۔ کہنے لگی میں پریشان ہوں، گھر میں میں اکیلی نماز پڑھتی ہوں، باقی سب بے نمازی ہیں، پریشان ہوں، قیامت کے روز ان کا کیا بنے گا؟ یہ وہ فکر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا تھا، اپنے ولیوں کو عطا کرتا تھا۔ آج ہمیں فکر یہ تو ہے میرا بیٹا اسکول نہیں جاتا، لیکن یہ فکر نہیں بچہ مسجد میں کیوں نہیں جاتا۔ ایک بندے سے میں نے کہا یار آپ نماز پڑھنے آتے ہو تو بچوں کو بھی ساتھ لے آیا کرو۔ اوہ حافظ صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جی کی ہو گیا حالات میں؟ وہ جی بچوں پہ ذرا سی سختی کرو گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اس لیے سختی نہیں؟ ہاں حافظ صاحب ہم سختی نہیں کرتے۔ میں نے کہا بچہ اسکول نہ جائے پھر کیا کرتے ہو؟ کہنے پھر تو جتی لا لینا۔ اب حالات صحیح ہو گئے، کیا قیامت کے روز یہی بچے ہمیں گرے باندھ سے نہیں پکڑیں گے؟ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا۔ اگر یہ نماز کے بارے میں سختی کرتے میں نمازی بھی بنتا، لہذا مجھے جہنم میں بعد میں پھینکنا، پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈالنا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور میری ایک بات کان کھول کے سن لو، میری بات غلط ہو آپ نے لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو۔ اور میرے بزرگ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آج مجھے یہ سعادت مل رہی ہے، میں حضرت صاحب کو سبق سنا رہا ہوں، یہ بھی میری اصلاح فرمائیں گے۔ ہماری کوشش ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، میں سب کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے۔ وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، عالم دین بھی ہونا چاہیے، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بیٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجائے گا۔ آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے۔
وہ دین کی کیا خدمت کریں گے؟ اور ایک میری بات کان کھول کے سن لو، جس تعلیم کے پیچھے ہم پڑے ہیں، جس میں اسلامی تعلیم نہ ہو، ان کے ہاں کیا ہے؟ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو یہ تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے، ان کو اٹھاؤ کھانجی ہاؤس میں داخل کرو، اولڈ ایج ہاؤسز۔ اب خدا کے لیے غور سے سننا، خدا کی قسم دل کانپتا ہے، آج وہ اولڈ ایج ہاؤسز پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئے۔ یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ باٹنی، یہ زیالوجی، یہ میتھمیٹکس، یہ سیوکس آپ کو ماں باپ کا ادب نہیں سکھائے گی۔ ماں باپ کا ادب سکھائے گی تو میرے آقا کا لایا ہوا دین سکھائے گا۔ جو یہ بدلا رہا ہے اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یار کس کی؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرو، جیسا بدبخت بنتا ہی نہیں ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ ایک باپ ہے 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے اور 10 بچے مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے۔ اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا، چیشیں نکل گئی، وہ ابا میرے کالے سارا پنڈ میرے والا آ رہے ہیں، سارے رشتہ میں ابے نو پالا، باپ بچہ نہیں پالا۔ اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہونا ذرا کپڑے چنگے اور تو نہ جا پھر، ایک میری بات بڑی توجہ سے سننا۔ ہمارے قبلہ مفتی صاحب، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب قبلہ جب یہاں پر آئے جگہ بڑی سستی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ تھے، پیسے بھی ان کے پاس تھے۔ لوگوں نے کہا مفتی صاحب لے لو، وہ چنگے لو گے اور کٹ پیسے نے بعد چو دے دینا۔ مفتی نے سوچا اس ویرانے میں کون کوئی اگر چھوڑو نہیں لیتے، نہیں لی۔ آج وہی جگہ کروڑوں روپے مرلہ ہو گئی، لاکھوں روپے مرلہ ہو گئے۔ اب مفتی صاحب سوچ رہے حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، پیسے بھی تھے، لوگ منتیں بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے نہیں خریدی۔ اگر میں نے خریدی ہوتی آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا۔ اس سے پتہ چلا گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، تھوڑا سمجھی آواز سے بولو، گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز۔ ارے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتا ہے یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں قصاب۔ بڑا رشک آیا، پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ایک نبی کا پڑوسی بنا رہا ہے۔ صبح صبح دکان پہ جا کے بیٹھے، سارا دن کوئی چنگا کام نہیں، گھر جا رہے ساتھ ہو لیے، دیکھا راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں۔ جب گھر میں داخل ہوا دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اس نے جا کے منہ ہاتھ دھلایا ہے، کھانا پکایا، ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، منہ لقمے میں، لقمہ منہ میں لیا ہے، منہ میں لقمہ چبا کر ماں کے منہ میں ڈالا ہے۔ جب وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جا تین رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی۔ سلامت رہو، سلامت رہو۔ میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، ہر کوئی اپنے گریبانوں میں چھانک کر دیکھے، ہم اپنے ماں باپ سے دعائیں لے رہے ہیں کہ بد دعائیں لے رہے ہیں؟
حضرت صاحب لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیز برستی ہے. جب موسلا دھار بارش ہو ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اگر کوئی ٹبا خشک رہ جائے اس کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا. میں لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ کو ایذا پہنچانے والے کی بخشش نہیں ہوگی. اور ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ سے بد دعائیں لینے والوں، جاؤ ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو اور بحث نہ کرنا. ابا تو انج کیوں کیتا سی، ماں تو انج کیوں کیتا سی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر باپ ظلم کرے پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں ظلم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کو پتر نے سب کچھ دے دیا، سامنے پوچھتا ہی نہیں. یا رسول اللہ اگر باپ ظلم کرے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کر. تجھے اجازت نہیں باپ کا گریبان پکڑ، تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال، تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال. ارے تجھے تو باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو کیا چل رہا ہے؟ بحث کر رہا ہے. ابا تو انج کیوں کیتا ہے، ماں تو انج کیوں کیتا ہے. تجھے اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ قرآن یہ کہہ رہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر اپنی اولاد کو دین کا علم سکھاؤ تو یہ دین تمہیں کیا بتلائے گا. حضرت صاحب آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ، کتنے پیسے؟ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے؟ اونچی بول دو یار. گھر بار بھی چھوڑا، لباس بھی اتارا، احرام کی چادریں پہنی، جنگلوں میں جا کر ڈیرے لگائے، پھر بھی کوئی گارنٹی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کو چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے. ارے جن کی طرف خالی دیکھ لینے سے حج کا ثواب ہے، ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے. یار میرا خیال ہے میں ساتھ ساتھ کام کلیئر کرتا جاؤں، ذہن سے باتیں نکلنا نہ چاہیں. جو کچھ میں نے ابھی تک کہا اگر غلط ہے تو میری اصلاح کر دو، میں کھڑے ہو کے کہہ دو غلط ہے. حافظ صاحب میں الفاظ بھی واپس لے لوں، معذرت بھی کر لیتا ہوں. اور اگر میری بات سچی ہے تو جن کے والدین روٹھے ہوئے ہیں آج نیت کرو ہم صبح ان سے جا کے صلح کر لیں گے. سارے اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ، اور اونچی آواز سے. صلح بھی کیسے کرنی ہے؟ جیسے میں نے کہا جا کے پاؤں پکڑنے ہیں، رونا شروع کرنا ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا. ابا تو اینی کیوں کہتا، ماں تو اینی کیوں کہتا. نہ تجھے اجازت نہیں ہے بحث تکرار کرنے، تجھے تو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یقین جانو مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حدیث میں غلط کہوں تو یقین جانو میری اصلاح ضرور فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین ہی تیرے لیے جنت ہیں، والدین ہی تیرے لیے جہنم ہے. یہ راضی ہو گئے تو رب راضی، رب راضی تو جنت ہے. یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض، رب ناراض تو. اب دیکھنا ہے آپ نے کیا خریدنا ہے، آپ نے کیا خریدنا ہے. اور دوسری بات اور عرض کروں، اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ. یہ میں بات دعوے سے کہنے لگا ہوں، جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بول دو ربنا اغفر لی
اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کہتا ہوں آپ کے اس پوری گگو منڈی کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا. مجھے کہنے لگی حافظ صاحب میں بڑی پریشان ہوں، میرے گھر میں سارے بے نمازی ہیں، میں اکیلی نماز پڑھتی ہوں، ان کا کیا بنے گا. میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، کرم نوازی رب تعالیٰ کر دے گا. کوئی لوڑ ہے نسخے دی؟ میں نے کہا باجی جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا کرو. کیا کریا کرو؟ اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا پر درود و سلام پڑھتی رہا کرو. یقین جانی حضرت صاحب چند دن کے بعد فون آیا، کہنے لگی درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے. آج ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ حال چل رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، بیج بویا جا رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، فصل کاٹی جا رہی ہے، میوزک بج رہا ہے، اور روٹی پکائی جا رہی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اور کھانا پکایا جا رہا ہے، میوزک بج رہا ہے. ارے میوزک کی جھنکار میں جو کھانا پکے گا وہ جس کے اندر جائے گا اس پر کیا اثر کرے گا؟ میں تو اگر دل کی بات پوچھو تو میں کہتا ہوں اگر آج ہماری مائیں صحیح ہو جائیں تو ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ اور بھائی وہ بھی تو مائیں تھی نا، کہنے پترا نماز پڑھیا کر. آج میں خود نماز نہیں پڑھتی، بچے کو خاک کہیں گی نماز پڑھ. حق فرید الدین، حق فرید الدین. بچہ نماز پڑھیا کر. بچہ کہنا ماں نماز پڑھیا کی لب دے، ماں کہتے پترا شکر ملتی ہے. کی ملتی ہے؟ بچے نے نماز شروع کر دیتی، ماں شکر دی اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ کتب فرید. فرید یا فرید. یار خالی نعرے نہ لایا کرو، انہوں نے عمل بھی کریا کرو، انہوں نے تعلیماتی عمل بھی کریا کرو. سلامت رہو. ماں شکر کی اپڑیاں بنا کے جائے نماز کے نیچے رکھ دے، بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے نماز اٹھائے، شکر کی پڑیاں نکل رہی ہے، بچہ پکا نمازی بن گیا. ایک دن بچہ قافلے میں جا رہا ہے، نماز کا وقت ہوگا، بچے نے شور اور قافلے والوں رکو. انہوں نے کہا کی گل ہوگی؟ کہنا نماز دا ویلا ہویا، نماز پڑھنی ہے. کہنا نماز پڑھیا کی لب دا؟ کہنا شکر ملتی ہے. اور کی ملتی ہے؟ پاگل ہو گیا، شکر کتنا ملے گی؟ میں پڑھ کے دکھانا ہوں. جائے نماز بچھا کے بچے نے نماز شروع کر دی ہے. ادھر بچہ نماز پڑھے، ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے. یا اللہ میری لاج رکھ لے، میں تو وہاں نہیں جا سکتی، تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ میری لاج رکھ لے. فرماتے پہلے بچہ نماز پڑھ کے جائے نماز اٹھاتا تھا، شکر کی پڑیاں نکلتی تھی. آج جائے نماز اٹھایا، پورا جائے نمازی شکر کا بنا ہوا ہے. ارے یہی بچہ آگے چل کر بابا فرید گنج شکر بن گیا ہے. ارے ماں صحیح ہو، آج گود سے اللہ کے ولی پیدا ہو جائے. ولی مادی ذات ولی حق فرید الدین. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی یار، وہ بھی تو ماں ہی تھی نا. بچے سے کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھنے جاؤ، اور کیا پڑھنے جاؤ؟ ہائے ہائے ہائے. بچہ مسجد میں جاتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف پڑھی. مولوی صاحب نے کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین. بچہ کہتا ہے جی یہ تو مجھے یاد ہے.
یہ تو مجھے اچھا چلو پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. اچھا پڑھو بیٹا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم. دوسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. تیسرا پڑھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. مولوی صاحب حیران ہے چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہا ہے. پوچھا پترا تن کنا یاد ہے. کہنے لگے جی 16 پارے مجھے زبانی یاد ہے. کنے اونچی بولو یار. مولوی صاحب حیران 16 پارے کہاں سے یاد کیے. کہنے لگے جی میری والدہ ماجدہ 16 پاروں کی حافظہ ہیں. جب مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی میں نے ماں کی گود سے ہی 16 پارے یاد کر لیے. آج ماں دودھ پلا رہی ہے اور گانے گا رہی ہے. ارے بچہ بھی گود سے نکلتا ہے 16 گانوں کا حافظ ہوتا ہے. پہلے خود ناچتا پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے. پھر آ جاتے مفتی صاحب کوئی تویز غجتے دے دیو بچے تنگ بڑا کر دینے. ان مفتی صاحب دا تویز اتھے کی کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے گیلی چھڑی کی مانند ہے اس کو جدھر موڑو گے مڑ جائے گا. میں نے کہا جب موڑنے کی باری آئی تو نے گانے باجے کی طرح موڑ دیا. اب چھڑی سو گئی ہے سیدھی کیسے ہو جائے. کاش تو نے اپنے بچے کا رخ مدینہ شریف کی طرف کیا ہوتا. آج بچہ بھی مدینہ مدینہ کھڑتا نظر آ رہا. ارے یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم بن گیا ہے. ماں اچھی ہو تو گود سے اللہ کے ولی پیدا ہو جاتے ہیں. یار ایک سوال آپ سے میں کروں گا. باتیں میری ہوتی ہیں کڑوی, پتہ نہیں کس کو ہضم ہو کسی کو نہ ہضم ہو, لیکن میرے دل میں ایک درد ہے. وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں جتنے بھی سننے والے آئے ہیں سارے ہی جنتی بنے. جنتی کیسے؟ یہ نہیں مت گھبراؤ گناہ گارو جنت تاڑی جی سرکار تاڑے نے نہیں. میں کہتا ہوں جتنے بھی آئے ہیں نمازی بن کے جائیں, عاشق رسول بن کے جائیں, گناہوں سے توبہ کر کے جائیں, نیک بن کے جائیں. بھائی آپ ساتھ یہاں میلاد شریف منانے آئے ہو, اتنا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ انتظام منظور و مقبول فرمائے, سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے. لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. تسی مسجد بنا دے وہ پیچھے بھی ایک مدرسہ بناتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. گھر بناتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. شادی کرتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ملازمت کرتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک. مقصد ہے. تو محفل میلاد میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے مقصد پتہ کیا سمجھا ہوئے, آئے 2-4 نعتاں سنیاں, ہاتھے لائے, لنگر کھادا تے مچھاں نوں اتا دیندے آؤ گئے. کیا یہی مقصد ہے محفل میں آنے کا؟ پھر مقصد کیا ہے؟ اس سے پہلے مجھے یہ تو بتلا مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے یار. مقصد کا پتہ ہوگا تو آپ جب اٹھ کر جاؤ گے تو گریبان میں جھانک کر دیکھو گے میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا. جب مقصد ہی کوئی نہیں ہے تو لنگر ہی کھانا مقصد ہے تو ہم لنگر کھا کے چلے جاؤ گے. آج میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ آپ کو میں محفل میلاد میں آنے کا مقصد بتلاؤں. کیوں نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ اونچی آواز سے بولو گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ مقصد سننے میں تیار ہو. سبھی تیار ہو؟ تھوڑا سا آواز اونچی آواز سے. میں اس لیے آپ کو بلوا رہا ہوں کہ اگر آپ کے قریب بیٹھا کوئی اونگ رہا ہے وہ ذرا واپس آ جائے, آپ کی آواز سن کے
اس کی آنکھ کھل جائے, اس کے کان میں کوئی بات ایسی پڑے, اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے, آپ کا رخ بھی مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. سبحان اللہ. آؤ آج میں آپ کو مقصد بتلاؤں. مقصد بیان کرنے سے پہلے کہ میں چھوٹی سی مثال دے دوں, اس مثال سمجھ جاؤ گے تو مقصد آسانی سے سمجھ جاؤ گے. آپ کے یہ قریب باہر سڑک ہے, مین روڈ. اس مین روڈ کے اوپر ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. کسی گاڑی والے سے کہتا ہے, اوے گڈی پاسے کر, گڈی پاسے کر لو گے. وہی بندہ گھر جاتا ہے, وردی پہن کے آ جاتا ہے, بیج لگی ہوئی ہیں. پھر کہتا نہیں, خالی اشارہ کرتا ہے. بندہ کہنا, شاہ جی انہیں کے پاس سے کر لیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا سوال یہ ہے, وجہ کیا ہے؟ پہلے کہے پر اثر نہیں ہو رہا تھا, اب اشارے سے کام ہو رہا ہے. وجہ کیا؟ بندہ تو کوئی ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو آپ یہی کہو گے حافظ صاحب, جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا, کہا ماننا مشکل ہو گیا. جب وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے, یہ تو حکومت کا بندہ ہے. اس کے مقام کا, اس کے منصب کا, اس کے اختیارات کا پتہ چلا, پھر کہا ماننا آسان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا جی, میری بات سمجھ آ گئی؟ تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے, ہمارا نبی ہمارے جیسا. اور تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, ہمارا نبی ہمارے جیسا. یہ تو اتنی شان والا ہے, اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے, ان کا اشارہ ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے. ارے میرے نبی کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں, سرکار کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آ رہے ہیں. میرا نبی تو اتنی شان والا, اشارہ کرنے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے, دو کے ساتھ. ہمارا نبی اتنی شان والا کہ اس کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی, اونچی بولو یار, ان کا کہا درخت بھی, ان کا کہا جانور بھی, ان کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یار جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے, جانور مان رہا ہے, تو انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صبح کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی, تو ڈاکٹر کہنا صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر, جنا گارڈن پہنچے آیا ہے. یار ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, تیری آنکھ کھل رہی ہے, نبی کے کہتے ہیں آنکھ نہیں کھل رہی. ہمارے لاہور میں جنا گارڈن ہے حضرت صاحب, فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران, اور جنا گارڈن میں اتنا رش کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اتنا رش لگا ہوا, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے ایک کو بولا, میں کہ صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کیا نے کہا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کیا ہے. کنے کیا ہے؟ میں ڈاکٹر کو چلا, میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے پلے بندے نوں الٹا کیوں کر دے جی. میں نے کہا حافظ صاحب تسی مسجد بنا دے جی, پانی دے ٹینکی اتنے رکھ دے تھلے رکھ دے. میں کہا جی اتنے رکھنے ہیں. کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے, تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے. کہنا بس پھر گل سمجھ لو, اے دل جڑا نا, دل خون دی ٹینکی ہے,
کیڑی ٹینکی ہے؟ ایتے ویسے خون تھلے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جدوں اسی بندے نوں الٹا کرنے دماغ تھلے ہو جاتا ہے، دل اتنے ہوتا ہے تو بلڈ سرکولیشن دماغ میں ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا ایس واسطے الٹا کر دو. کہنا ہاں ایس واسطے الٹا کرنے ہیں. پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور دس. کہندا ہے بندے دے دماغ نو جنی بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت چ صحیح ہوندی، الٹا لٹکن نال بھی صحیح نہیں ہوندی. جس لئے بندہ سجدے چ سر رکھدا وے دماغ تھلے ہوندا ہے، دل اتنے ہوندا ہے. اور میں کہا ڈاکٹر دی گل منن والیا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آ میرے نبی دا غلام بن جا، روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما دے. یار آمین تو اونچی آواز سے کیا رہے؟ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے. میں اب ایک مثال دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے. حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہنا صفی صاحب تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، حضرت جی تسی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھاڑ دیو تو تسی میٹھا کھانا چھاڑ دیو. اب میرے آقا دے میلاد دی محفل چ بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا. چھاڑ دیں کہ نہیں چھاڑ دیتے؟ اچھی بولو یار. اچھا تھوڑے چ کوئی من دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بولو یار. بڑا گوشت نمک میٹھا. یار ڈاکٹر دے کہن تے حلال چھاڑ دیندا، نبی دے کہن تے حرام نہیں چھڈ رہا. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. سلامت رہو، سلامت رہو. ایک ساڈا دوست سی نا حضرت صاحب، مٹھائی بڑی کھاندا سی. مٹھائی کا ڈبا سامنے رکھیا ہوئے، تھوڑی دیر بعد ایک دن انہوں نے مٹھائی کھانا. میں کہا یار انہیں کھاندا ہوئے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے. کنے منع کرتا ہے؟ ڈاکٹر. اونچی بولو یار. میں کہا چھڑ ڈاکٹر نو، کھایا کر تو. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا خیر خواہ. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا، نبی کے کہے سے حرام کھانا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، شراب پینا نہیں چھوڑا، پاؤڈر پینا نہیں چھوڑا، ٹیکے لگانا نہیں چھوڑا. ارے ڈاکٹر کی بات نہیں مانو گے صحت خراب ہوگی. میرے آقا کا نہ مانا دنیا بھی آخرت سب وہ برباد ہوتی چلی گئی. اے میرے نوجوان ساتھیوں تھوڑی سی آنکھیں کھولو. جو نبی کی بات نہیں مان رہے، پاؤڈر پی رہے ہیں، شراب پی رہے، ان کا کبھی انجام دیکھا ہے؟ کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوا ہے، کوئی قبرستان جا کے الٹا لٹکا ہوا ہے. ہمارے قریب لاہور میں گریفن گراؤنڈ ہے، وہاں پر ایک ہمارے محلے کا بندہ ٹیکہ لگا رہا تھا، مر گیا. گھر والوں کو پتہ ہی نہیں. یار کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے. اے پاؤڈر پینے والوں تمہارا انجام یہ ہے. کوئی جیلوں میں مر رہا ہے، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے. آؤ اگر نشہ کرنا ہے تو وہ نشہ کرو جو میرے آقا نے حضرت بلال حبشی کو عطا کیا ہے. حضرت صاحب خدا کی قسم یہ سن کرنا، یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نشہ کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر پہنچایا. فرمایا بلال جنت میں میں نے تیرے قدموں کی آہٹ پہلے سنی.
جو بلال حبشی رنگ کا کالا ہے اس کو کعبے کی چھت پر چڑھایا جا رہا ہے. بڑے بڑے سلطانوں کے سر نیچے ہے، بلال حبشی اوپر کھڑا اذان پڑھ رہا ہے. فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے دروازہ جنت کا میرے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں جائے گا وہ بلال حبشی ہوگا. یہ نشہ پیو خدانا، ایسا نشہ پیو جس سے تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے. تم کس نشے میں پڑے؟ اس کا انجام دنیا میں بھی تباہی اور بربادی ہے اور آخرت میں بھی تباہی بربادی. اور ایک میری بات سارے کان کھول کے سن لو. ہم چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، بھتے لیتے ہیں، ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم بہنوں کی جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، قبضہ گروہ بنائے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ میری اولاد کا کچھ بن جائے. حضرت صاحب اس لیے کرتے ہیں یار، بات سچی کرنا. جب ہم مر گئے تو یہ اولاد قبر میں جائے گی؟ تھوڑا جو اچھی آواز نہ بول دے. دوستانوں راضی کرنے سے شرابہ پینا میں جوا کھیلنا اور کہنے آ سا شراب پیو اور مت گھبرا اسی تیرے نال مران گے. کیوں جس طرح مر جانے پھر نال مر دیں گے. پھر کہنے لے جاؤ کتنے بو نہ لگ پہ کڈو بازن فٹافٹ. کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لے سے تو پاپ کماندا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. ارے جنے تیرے خیر خواہ ہیں سب قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور قیامت کے روز جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے. اب میں اتنا تو حق ضرور رکھتا ہوں کہ آپ سے اتنا تو پوچھ لوں کہ ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ جتنی دیر سب کی آواز نہیں آئے گی تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولیں. اگر میں سرکار کو خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں عمل کر لو گے؟ پھر سادہ کر دوں، آپ کی مہربانی پھر سادہ کر دوں. اس کو نہ بار بار چھوڑو. میں نا اس چیز کا بڑا الرجک ہوں. یقین جانا میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ میں سپیکر ایک طرف رکھ کے نہ خود ہی بیان شروع کر دیتا ہوں. میں نے جب پہلے کہا یار آپ بھی آ کے بیٹھ کے سنو، کیوں بار بار اس کو چھیڑتے ہو یار؟ اب مجھے اتنی بتلا دو کہ ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ ابھی سب کی نہیں آواز آ رہی، اور اونچی آواز سے بولو. تو اگر میں نسخہ بتلا دوں خوش کرنے کا تو عمل کر لو گے؟ تھوڑا سا اگر نسخہ غلط ہوگا تو مفتی صاحب میری اصلاح فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر نسخہ صحیح ہوا تو عمل کر لو گے نا؟ تو آؤ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں. اس حدیث پاک سے مطلب میں نے کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور بات بھی سچی ہے حضرت صاحب، ہم رات کے پچھلے پہر اٹھیں، ہماری اولاد جائے نماز بچھا کے نماز پڑھی ہوں، یار ہماری آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر ہماری ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو تھوڑا سا ذرا آواز کے ساتھ مجھے جواب دیجیے گا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، تھوڑا سا اونچی آواز، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں،
ٹیکے لگاتے ہیں, نشے کرتے ہیں, ماں باپ کو قتل کرتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, خونی رشتوں کو توڑتے ہیں, کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے. تو اے سنیوں میرے ہاتھ باندھے دیکھو, خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. سلامت رہو, سلامت رہو. چلے حضرت صاحب آپ میرے سوال کا جواب دیجئے گا. آپ کا گھر اپنا ہے, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے ذرا اونچی آواز سے بولو. بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, اور یار بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو بھائی پھر مجھ سے نہ پوچھو, جس نبی کا میلاد مناتے انہیں سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. یار نہ میں ایک کڑوی بات کہنے لگا ہوں, آپ ملاشی مناتے ہو, نعت خوانی کرتے ہو, بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سرکار کی نعتیں مرتے دم تک پڑھتے رہیں گے, اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں, میلاد شریف کو چھوڑنا نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو, میلاد منانا جنت کی چابی نہیں ہے, نعتیں پڑھنا جنت کی چابی نہیں ہے, جنت کی چابی نماز ہی ہے. حضرت صاحب میری بات غلط ہو سکتی ہے, سرکار کا فرمان غلط ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی. چلو چابی اور کنجی میں فرق کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت صاحب آپ بتلائیے گا بغیر چابی کے آپ جنت کا تالا کھولو گے؟ اونچی بولو یار. نہیں. آپ بتلائیں چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دیں کیوں نہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا, اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا, مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا, تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے. کیوں بیٹا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر مفتی صاحب آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی میں کڑوی سی بات بھی کہہ دوں, ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اے دیکھو پہلے میں ہاتھ باندھ دیا, اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کہ دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. آج اگر جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آ جائے چیخ نکل جاتی ہے, اچھل پڑتا ہے. ارے سگریٹ کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا, دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ آج اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جائے, ماں کہتی ہے یا اللہ اے میرا پتر صحیح ہو جائے, دی بیماری میں نو لا دے. باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے, اس کی بیماری مجھے لگ جائے. اور جب جہنم کی آگ دیکھیں گے تو ماں کہے گی یا اللہ میرے پتر نو دوزخ چ چھوڑ دے, میرے پیو نو چھوڑ دے, میرے بھائی نو چھوڑ دے. یا اللہ تو ساری دنیا نو جہنم چ چھوڑ دے, میں نو ایسا تو بچا لے. تو کیا خیال ہے دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چلے اب میرا آخری سوال کا جواب میرا خیال حضرت صاحب سے ہی لے لیتے ہیں. کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ کیوں جی حضرت صاحب؟ ایدی کی وجہ ہے. چلو وجہ بھی میں دس دیا. تالے دے وچ اصل چ لیور ہوندے نے,
جن نے لیور دا تالا ہوگا چابی نو نے دندے پے ہون گے تے چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا نا. تو آؤ اج تانوں میں اے بھی دس دیاں جڑا جنت نو تالا لگا جی نا او دے 5 لیور نے. بے شک اور کنے لیور نے؟ اچھی بول دے ہو یار. پہلے لیور دا نام ہے فجر, دوسرے دا نام اچھی بول دے ہو یار, تیسرے دا, چوتھے دا, پنجویں دا. جڑا ایک نماز پڑھیا بھی ایک دندہ پا رہا وے کیوں جی تالا کھل جائے گا ایک دندے نال, 2 نال, 3 نال, 4 نال, کدھر کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ سب دی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا سب دی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا, میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. لوڑ ہے نسخے دی؟ 2-4 دی آواز آ رہی ہے, باقی دی آواز نہیں. سب نو لوڑ ہے. لو جی نسخہ صرف اینا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کہ میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود اچھی بول دو, اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا ہوں یار, جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ چلی جائے گی؟ پھڑ کے لے جاؤ گے, مت لے جاؤ. اے روٹی منگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد چو روٹی. تو کی خالی نماز بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ یار سارے ہاتھ اچھا چونکہ بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. انشاءاللہ کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار اسی سارے نمازی بن جائیے. میرے آقا کنا خوش ہیں. اے جے محفل میلاد, اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں, ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیندے آ گئے. ایتھے آؤ اپنے رخ مدینے شریف وال کر کے. ہن نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو, میں کہا نسخہ مکمل سنا رہی ہے. سویر دی خوراک کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آ رہی ہے. اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کی میں آکھیا وے؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تو میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو, بہتر ہے پڑھ لو. وہ سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے؟ تو وضو کر لو, 2 سنت تو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان. فجر دی لگے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جہا اچھی آواز نہ بولو, انی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کانچ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. اور شیطان ساڑا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تو سا کیوں مانتے پیچھے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ لیا او تے اچھی آواز نہ, باقی نہ سان کوئی گلا نہیں کا. اونی دیر تک ناشتہ, جنی دیر تک نمازے, تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لو. یار کدی اپنے کراچ نظر ماری جے, کنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھیا ہوئے. مفتی صاحب کی اللہ میں ایک ادب دے نال گل عرض کرنا لگا ہوں. بڑے بڑے نقیب محفل, بڑے بڑے نعت خواہ حضرات, بڑے بڑے علماء کرام یہ بیان کر دینے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا سر نیزے تے وے, سر تن تو جدا وے, تے حسین پھر بھی قرآن پڑھیا وے. میں کہا یار تیرا سر نال لگا تو کیوں نے قرآن پڑھا؟ کی منہ دکھائے گا امام حسین؟ امام حسین کا تو قرآن سے اتنا پیار کہ سر تن سے جدا ہے, حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے, اور تیرا سر نال لگا پھر تو قرآن نہیں پڑھا یار. میرے حسین نے تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے, اور تو ایسی لگی مسجد جلا کے نماز میں پڑھ رہا, کیوں بھی دکھائے گا حسین؟ یقین جانو حضرت صاحب میرا دل اس قدر جل رہا ہے
تسی جننے بھی بیٹھے جے کوئی ایک بندہ میں دس دوے امام حسین رضی اللہ تو شراب پینا ثابت ہے وے؟ بولو تو سی یارو پوچھو نمازہ چ سستی ثابت ہے وے؟ بے حیائی ثابت ہے وے؟ یہ سارے کام یزید دے سی اج کام اسی یزیدیاں والے کر رہے ہیں اپنے آپ نو حسین نہیں کہہ رہے کم یزیدیاں والے کر رہے پہ آنتے ہے اسی حسین نہیں ہیں علی دا نعرہ مارنے او ٹیل لا کے نعرہ تکبیر تے بھی آواز ہولی نعرہ رسالے تے بھی ہولی علی دے نا تے آواز اچھی میں اس چیز دا مخالف نہیں نہ نعرے دا مخالف ہاں نہ اچھی آواز ہولی کرن دا مخالف ہاں میں صرف دکھ کیے جس علی دے نا دا نعرہ مار دے اور نقش قدم تے کیوں نہیں چل رہی یار علی دی ابتداوی مسجد انتہاوی مسجد اسی مسجدیں مارتے نہیں باری بھنگ بھی کے علی حضرت علی رضی اللہ عنہ شراب نہ لینی نفرت آپ فرمانی ایک دریا واگدہ ہوئے وہ چی شراب دے قطرہ ڈگ جاوے پھر دریا خشک ہو جو تھے کہاؤ گے فرمایا علی اپنی بکریاں نوئی اور کہا چرانا پسند نہیں کرے گا یار میرے آقا دے ملاد سے بیٹھے چوٹ نہ بولنا پانگ پی کے چرس پی کے شراب پی کے علی دا نعرہ مارنا ادب ہے کہ اتھے کی لائن جان دے جے علی دی کی نماز قضا ہوئی سی کیڑی نماز سی تھوڑا جا اچھی آواز میں یار تانو ایک ایسی پیاری گال سنا جمع تانو ساری زندگی مزہ ہی آنتا رہے تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو کیڑی نماز قضا ہوئی سی پیدا مطلب ہے علی سنی سی علی زہرین پڑھن والے نہیں سی اگر زہرین پڑھی ہوتی تو پھر اثر قضا نہ ہوتی زہرین ہوتی ہے زور اثر ملا کے پڑھنی ہے مغربین مغرب عشاء کٹھی پڑھنی ہے ایدہ مطلب ہے علی زور دے ویلے زور پڑھ دے سی اثر ویلے اثر پڑھ دے سی ایک تو پتہ چلے علی ساڑھے نے اسی علی دیا کوئی مال مار لیتے علاقہ والا بات ہے باقی علی ساڑھے نے اسی علی دیا علی دی کی نماز قضا ہوئی سی کیڑی سی اچھا سب تسی دا اے نوٹا واسطے ہوئی سی کہ ووٹا واسطے ہوئی سی سرکار دی نیند ہوتے پھر بھی اکھاں چو کی نکلے کدی ساڑیاں بھی اکھاں چو آنسو نکلے نے کس منہ نہ علی دا نام مار دے پیچھے یار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ میدان جنگ چنے لڑائی ہو رہی ہے گھمسان دی نماز دا ویلا ہو گیا آپ نے کہا اذان کر یار نماز پڑھ لئیے اور اس کر لگے جی حالے جنگ ختم نہیں ہوئی ختم ہونے پھر تسلی نہ نماز پڑھا گے آپ چپ کر کے تھوڑی دیر یا تو اذان پڑھ نماز پڑھ لی وہ کہنے پھر حالے ختم نہیں ہوئی جنگ جی پھر آپ نے چپ کر کے تھوڑی دیر تیسری تو اذان پڑھ نماز پڑھ لئیے پھر انہوں نے جواب دیتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چہرے تے جلال آ گیا فرمایا نماز واسطے جیسی جہاد کر دیا نماز ہی نہ پڑھی جہاد کس کام داوے خدا رہا تھوڑا جنہ غور کرو میں غلط ہاں خدا کی قسم میں چاہنا ہاں میری کوئی اصلاح کرے میری چولی چھپا دیو کہ حافظ اب تسی غلط کہہ دو تسی غلط سمت جا رہی ہو اپنی سمت صحیح کرو میں سب نے سامنے اقرار کروں گا اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یار اپنی سمت صحیح کرو یار خدا دے واسطے یار علماء کرام بیٹھے نے کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوراں دے ہاتھ کٹے کہ نہیں کٹے زانیہ شرابیاں نے سزا دیتی کہ نہیں دیتی اسی کہنا گناہ گاروں مت گھبراؤ سرکار تاڑے جے گناہ گار نو کی لوڑ بستر چھڑ کے مسیطے آوے اسی لوگاں نو سنا کے اپنی مسجدہ ویران کر دیا مدرسے ساڑھے ویران ہو گئے جوے دے اڈے آباد ہو گئے عیاشی فحاشی دے اڈے آباد ہو گئے پہلے بدکاری واسطے ایک محلہ مخصوص ہوتا سی آج ہر محلے چ بدکاری دے اڈے کھلے ہوئے پھر بھی اسی جنت دیاں ٹکٹاں وانڈ رہے آؤ مت گھبراؤ یار کیا اے حدیثہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں نظر آئی سی
یہ حدیثہ امام حسین نظر نہیں آئے گا؟ وہ کیوں نمازہ پڑھتے رہے؟ قرآن پاک نو اسی اج چھڑ دیتا. قرآن چ جتھے جنت دا ذکر ہے نال دوزخ دا بھی ذکر ہے. جتھے انعام یافتہ ذکر ہے اتنے غضب والے دا بھی ذکر ہے. اج اسی ون میں ٹریفک چل رہا ہے. آج ساڈیاں محفلاں چ کتنے دوزخ دا ذکر ہے؟ خدا را کچھ تھوڑا جنا خیال کرو. جس آقا دا میلاد مناندے ان راضی کرنے والے کام کرو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے والے تے راضی نہیں, زنا کرن والے تے راضی نہیں, بے نمازی تے راضی نہیں. خدا را کیوں ایسی کماں تے لان دے رہے ہو؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ چاہے گا, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. میں کہا پھر دوزخ میں تیرے کو ڈرنا چاہیے. انہیں نہیں جی تسی پورا شعر پڑھو. میں کہا چلو پورا پڑھ لینے ہیں. میں غلام مصطفیٰ ہوں, میری عظمتیں نہ پوچھو. میں نے کہا یار میری عقل دے تحت, میرے علم دے تحت سرکار دی امت چ سب تو بڑا اگر کوئی عاشق ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. کیا آپ نے فرمایا مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ؟ تو آج اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے. پتہ نہیں تو کیا عاشق ہے. خدا را سرکار کی امت کے اوپر رحم کھا, ان کو نیکی کی طرف لاؤ. خدا کی قسم میں نے جو محسوس کیا ہے, لوگ نیک بننا چاہتے ہیں, ہم بنانا ہی نہیں چاہ رہے. نارنگ منڈی میں میرا بیان تھا, رسا چہلم کا ختم تھا, اصحال ثواب کی محفل. انہوں نے ایک اسکول لگایا, پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا, نعت خوانی ہو رہی ہے, سارے جھوم رہے ہیں. زور دی اذان ہو گئی, میں مائک پھاڑ لیا. میں کہ یار ایک چھوٹا جنا میرا سوال ہے, ایک ختم شیز ضروری ہے یا نماز ضروری ہے؟ ان کون کہے جی ختم ضروری ہے, کیا نہیں نماز ضروری ہے. میں کہا پھر آج لنگر وہ کھائے گا جب نماز پڑھ کے آئے گا. یقین جانو پورا پنڈ ہی مسجد وال توڑ پیا. وہ کہنے سی کدی عید والے دن بھی اینے بندے نہیں آئے جنہیں زور ویلے مسجد نماز چل رہے. اسی کوئی لائٹ انہوں نے گائیڈ کریے تے ادھر پاسے جیسی کہنا ہی ہے او گناہ گارو مت گھبراؤ سرکار تاڈے جی. انہوں نے کی لوڑ ہے بستر چھاڑ کے مسجد آ. خدا را کچھ تھوڑا سا میرے آقا کی امت پر ترس کھاؤ یار. ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ, ان کو نماز کا راستہ بتلاؤ. ایک علاقے میں بیان کرنے گیا شہر کے اندر. حضرت صاحب وہاں مسجد کے سامنے دیوار پر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا. خدا کی قسم اس نے میرے اندر ہلا کے رکھ دیا. وہ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے, جیلیں آباد ہوں گی. اور حالت کیا ہے, مسجد ویران ہے. اسپتال میں چلو جو ایک ایک بیڈ پر کتنے بندے, کئی ایسے مریض جن کو بیڈ ہی نہیں ملنا مر رہے ہیں. جیلوں میں چلے جاؤ جہاں 2 بندوں کی گنجائش ہے, 20 بندے گھسیڑے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ جب ہم نے شفا والا کام چھوڑا, بیمار ہو گئے, ہسپتال بھر گئے. اور قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. جنہیں برے کاموں تو روکنا سی اسی چھڑ دیتا, مسجداں ویران کرتی ہیں تو جیلاں پہ پڑ گئی. میں تو سب سوچ رہا تھا اگر دنیا میں مسجدوں کو ویران کرنے سے یہ سزائیں مل رہی ہیں, قبر اور حشر میں کیا سزا ملے گی.